السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر اظہر ہوم کیئر کلینک کے ساتھ۔ آج جو ٹاپک آپ کے لیے لے کے آئے ہیں وہ ہے خون کی کمی ہو جانا۔ ناظرین، انتہائی اہم ٹاپک ہے، اس کو غور سے سنیں۔ ناظرین، بے شمار لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو خون کی کمی ہو گئی ہے، وہ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، لیکن کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کو خون کی کمی ہے۔ وہ نہ کبھی اپنا کوئی ٹیسٹ کرواتے ہیں، بعد میں جا کے وہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ ناظرین، آج سب سے پہلے تو ہم ڈسکس کریں گے کہ جب خون کی کمی ہوتی ہے تو علامتیں کیا ہوتی ہیں۔ سب سے مین علامت تو ہے تھکاوٹ ہو جانا۔ تھوڑا سا بھی کوئی کام کریں گے تو جسم میں تھکاوٹ ہو سکتی ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے جسم بے جان ہو گیا۔ اس کے علاوہ جسم کے کسی ایک حصے میں یا پورے جسم میں درد ہو سکتا ہے۔ جسم کا ٹھنڈا یا گرم محسوس ہونا، کبھی جسم گرم محسوس ہوگا، کبھی دن میں کئی بار جسم جو ہے ٹھنڈا محسوس ہوگا۔ چکر آ سکتے ہیں، خاص کر جب بیٹھ کے اٹھتا ہے مریض تو اس کو چکر آتے ہیں۔ سر کا ہلکا پن، ایسے لگے گا جیسے سر بالکل ہلکا ہو گیا ہے، سر پہ ٹھنڈے پسینے آ سکتے ہیں۔ منہ کا پکا رہنا مسلسل، یا ہر ہفتے ہر مہینے میں 2-3 دفعہ منہ کا پک جانا، اس کے اندر دانے چھالے نکلنا۔ زبان پہ سوزش ہو جانا اکثر، یہ بھی خون کی کمی کی ایک علامت ہے۔ معدے کا خراب رہنا، معدے میں جلن ہونا، یہ خون کی کمی کی ایک علامت ہے۔ اکثر لوگ بتائیں گے کہ میرے ہاتھ سو گئے، ایک ہاتھ سو گئے یا 2 ہاتھ سو گئے یا پاؤں بھی سو جاتے ہیں اکثر، یہ بھی ایک علامت ہے۔ دل کا تیز تیز دھڑکنا، تھوڑا سا بھی کوئی کام کریں تو دل جو ہے تیز تیز دھڑکے گا، جس کو ہارٹ ریسنگ بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سانس کا پھول جانا، پیدل چلنے سے یا ویسے بیٹھے بیٹھے بھی، یا کوئی بھی بھاری کام کیا سانس پھول جائے، یہ خون کی کمی کی ایک علامت ہے۔ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا چہرہ جو ہے پیلا نظر آتا ہے۔ آپ خود بھی کبھی شیشے میں دیکھیں گے، جو آپ کی آنکھیں ہیں اندر سے وہ پلاہٹ کا شکار ہو جائیں گی خون کی کمی میں۔ اس کے علاوہ جو ناخن ہیں وہ سفید نظر آئیں گے، ناخن سخت ہو جائیں گے، جس کو برٹل نیلز بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناخن چمچے کی طرح اندر سے بیٹھ بھی سکتے ہیں، جس کو کالونیکیا بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خون کی کمی میں جو ہیموگلوبن وہ کتنا ہوتا ہے۔ خواتین میں یہ 12 سے 16 کے درمیان ہوتا ہے اور آدمیوں میں یہ 13 سے 17 کے درمیان ہوتا ہے۔ جب اس سے لیول نیچے جائے گا تو یہ خون کی کمی کے زمرے میں آئے گا۔ یہ CBC کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ جب خون کی کمی نظر آئے تو سب سے پہلے آپ نے کچھ اور چیزیں بھی دیکھنی ہیں اس رپورٹ میں۔ ایک ہوتا ہے MCV، ایک ہوتا ہے HCT اور ایک ہوتا ہے RDW۔ ان تینوں کو بھی یہ خون کی کمی جو ہے نا، اس کے ساتھ آپ نے کوریلیٹ کرنا یا ملانا ہے۔ اس پہ جو CBC کی رپورٹ ہے، اس پہ میرا ایک علیحدہ سے لیکچر آئے گا، اس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا جو CBC کی رپورٹ ہے اس کو گھر میں کیسے پڑھنا ہے۔ ناظرین، اب آ جاتے ہیں وجوہات کی طرف۔ سب سے پہلی وجہ تو ہے خوراک کی کمی یا خوراک کا متوازن نہ لینا۔ خوراک کی کمی ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی کمزور جیب کی وجہ سے نہیں خرید و فروخت کر سکتے اچھی چیزوں کی، اور وہ کھانا پورا نہیں کھاتے۔ کچھ لوگ ہیں وہ کھاتے تو بہت ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ متوازن غذا کیسے کھانی ہے۔ معدے کا مسلسل خراب رہنا، سگریٹ، چائے، پیپسی وغیرہ، کافی وغیرہ بار بار پینے سے معدہ خراب رہتا ہے، اس سے بھی آپ کو خون کی کمی ہو سکتی ہے۔ خواتین میں پیریڈز کا آنا یا پیریڈز کا بہت زیادہ آنا، یہ کمی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ پریگنینسی، یہ بھی خون کی کمی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ گردوں کا فیل ہو جانا، یہ بھی خون کی کمی کر سکتا ہے۔ چوٹ لگنے سے خون کا بہہ جانا، اس سے بھی خون میں کمی ہو سکتی ہے۔ اب کچھ بیماریاں جو بہت لمبا چلتی ہیں، لائف لانگ چلتی ہیں، ہمیشہ رہتی ہیں، جیسے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، گینٹھیا ہے، کینسر ہے اور انتڑیوں کی بے شمار بیماریاں ہیں، یہ بھی خون میں کمی کر سکتی ہیں۔ اب کینسر کا جو علاج ہے، کیمو تھراپی جس کو کہتے ہیں، وہ خود بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے خون کی کمی کرنے کی۔ اب دل کی بیماریوں میں لوگ خون پتلا کرنے والی دوائیاں کھاتے ہیں، جیسے ایسپرین ہے، پلیوکس ہے، یا اس سے ملتے جلتے کچھ انجیکشن ہیں۔ لمبا عرصہ استعمال کرنے سے یہ بھی خون میں کمی کر سکتے ہیں۔
ناظرین اب آگے چلیں تو دیکھتے ہیں کہ خون کی کمی کو دور کیسے کرنا ہے۔ سادہ طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز آپ نے کھانی ہے، لیکن خون کی کمی کی تشخیص کرنے کے لیے ایک بار آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں، کیونکہ یہ اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو پرانی بیماریاں ہیں اس کو ڈائگنوز ہونا اس کا بہت ضروری ہے۔ جب تشخیص بن جائے کہ آپ کو خون کی کمی ہے، جس کو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا بھی کہتے ہیں، تو پھر آپ کسی بھی اچھی کمپنی کی دوائی لے کے کھا سکتے ہیں، کم سے کم 3 مہینے یا اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق۔ اب خوراک میں ایسی کون سی چیزیں آپ کھائیں گے جس سے خون کی کمی نہ ہو، یا اگر پہلے سے کوئی کمی ہو گئی ہے تو وہ کیسے پوری کی جا سکتی ہے؟ اب سبزیوں میں دیکھ لیں آپ تو خاص کر جو سبز ہیں، گرین ویجیٹیبلز جیسے پالک ہے، میتھی ہے، سلاد ہیں، یہ بہت اہم ہے، اس میں بہت زیادہ آئرن ہوتا ہے۔ ٹماٹر ہے، مٹر ہیں، چقندر ہے، شکرکندی ہے یہ، اور اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں فروٹس میں تربوز ہے، سیب ہے، انار ہے، اسٹرابری ہے، انگور، کھجور، ان میں بہت زیادہ آئرن ہوتا ہے، ان کو آپ متواتر استعمال میں لائیں۔ گندم کی بنی چیزیں ہیں، چھلی اور اس کی بنی چیزیں ہیں، پاستا ہے، یہ چیزیں ناظرین جو اگر آپ روزمرہ استعمال کریں گے تو آپ کے خون کی کمی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو آپ کو بیماریاں ہیں اس کا آپ علاج کریں، معدے کو اپنے بالکل ٹھیک رکھیں، واک کریں، واک کرنے سے بھی ہڈیاں جو ہیں ایکٹیو ہوتی ہیں اور ہڈیوں سے ہی خون بنتا ہے۔ اب خون کا جو لیول کمی میں آئے گا وہ 9 بھی آ سکتا ہے، 10 بھی، 11 بھی، 11.5 بھی، یا اس سے بھی کم آ سکتا ہے۔ جب خون کی کمی ہو جائے تو آپ نے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس کی متواتر دوائی کھانی ہے، لیکن آپ کو ایک چیز کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے، وہ ہے خطرناک لیول خون کی کمی کا، وہ ہے 7 یا اس سے نیچے جب ہو تو یہ ایک ایمرجنسی ہے۔ سب سے بڑی ایمرجنسی آپ کے دل کو ہو سکتی ہے، کیونکہ جب اتنی کمی ہوگی تو آپ کا دل زور لگائے گا پورے جسم کو خون سپلائی کرنے کے لیے، اور وہ زور لگا کے تھک جائے گا اور ہارٹ فیلئر ہو سکتا ہے۔ اس لیے 7 یا اس سے نیچے ہو تو آپ نے ہسپتال جانا ہے اور وہاں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق بلڈ ٹرانسفیوژن یا خون لگوانا ہے۔ ناظرین امید ہے میرا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کو کلک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔